من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ ہم نے یہ حکم نمبر 4 حکم نمبر 3 پڑھ لیا تھا۔ کچھ باتیں اس میں نے ذکر کرنی ہے، ترجمہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجیے۔ وآتوا النساء اور عورتوں کو دے دو صدقاتہن ان کا مہر، نحلتاً خوشی سے، خوش دلی سے ان کو ان کا مہر دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، نئے الفاظ ہیں اس لیے میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَإِن طِبْنَ کہتے ہیں چھوڑ دیں۔ فَإِن طِبْنَ اگر وہ چھوڑ دیں لَكُمْ تمہارے لیے، نہیں آپ نے رکھا تھا 1,00,000 مہر، اس نے کہا 50,000 چھوڑ دو، 50,000 دے دو۔ آپ نے رکھا تھا 2 تولے سونا، اس نے کہا 1 تولہ چھوڑ دو، 1 تولہ دے دو۔ آپ نے رکھا تھا 10 تولے مہر، اس نے کہا سب چھوڑ دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ اگر وہ چھوڑ دے تمہارے لیے، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ اس میں سے کوئی بھی چیز، نفسن اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے اگر وہ کچھ چھوڑ دے تو فَكُلُوهُ تو کھاؤ اس میں سے، ہنیئاً خوشگواری کے ساتھ، مریئاً اور مزے لے کر، یعنی ہنسی خوشی کھاؤ۔ ہنیئاً مریئاً ایک محاورہ ہے، لفظی ترجمہ تو یعنی کہ ہنسی خوشی آپ کھاؤ۔ جیسے ہنسی خوشی میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہنسی خوشی میں بندے کو بہت زور کی ہنسی آ رہی ہوتی ہے، نہیں کہہ کے قسم کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہنسی خوشی کا مطلب ہے یعنی سہولت کے ساتھ۔ فَكُلُوهُ ہنیئاً مریئاً ہنسی خوشی اس میں سے کھاؤ۔ دیکھیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا اگر اس میں سے وہ خود اپنی مرضی سے خوش دلی سے چھوڑ دے، طِبْنَ لَكُمْ چھوڑ دے تمہارے لیے، لیکن طِبْنَ لَكُمْ یہ طِبْنَ یہ وہ چھوڑنا ہے جو خوشی کے ساتھ چھوڑنا۔ دیکھیں ایک تو چھوڑنا ہے جو ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا، میں نے پیسے چھوڑ دیے تو یہ مجبوری کی حالت میں چھوڑ دیے، اپنی مرضی سے چھوڑ دیے، اور ایک پیسے چھوڑ دیے اپنے والد کے بعد، وہ آپ لے لیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی نا، آپ لے لیں پھر مجھے بڑی، تو طبنا ایسی خوشی کو کہتے ہیں جس کو دے کے انسان کو خوشی ہو۔ جیسے عام طور پر بھائی اپنی بہن کی جائیداد کو کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن نے میرے لیے چھوڑ دیا ہے، اور بہن بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ چھوڑنا خوشی کا، اس کو طبنا نہیں کہتے۔ نہیں طبنا اس خوشی کو کہتے ہیں جیسے لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، تو جیسے لا يحل مال کسی مسلمان کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے، الا بطیب نفس منه الا یہ کہ طیب نفس ہو۔ طیب نفس علماء نے جو لکھا ہے کہ طیب نفس کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ طیب نفس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی چیز، کسی دوسرے کے لیے کوئی چیز چھوڑے، اس طرح چھوڑیں کہ بھئی اگر یہ استعمال کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی، اس کو طیب نفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یار آپ اس نے مانگ لیا تو اب دینا تو پڑے گا، مانگ لیا نہیں دوں گا تو بھئی ناراض ہو جائے گا، مانگ لیا نہیں دوں گا تو کل کو مسئلہ کرے گا، چلو دے دو، اس کے شر سے بچنے کے لیے جو دیا وہ طیب نفس نہیں ہوتا۔ تو ایسی طبنا بہت سے مرد حضرات اپنی بیویوں سے اپنا مہر معاف کرواتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ عجیب سا ہو، لیکن بہت سے ایسے مسائل ہمارے پاس روزانہ کی بنیادوں پر آتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ زبردستی اپنی بیوی سے مہر معاف کرواتا ہے، اور اس کو بہادری سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے مہر جو ہے وہ معاف کروا لیا ہے، یا اس کو وہ اپنی بہت بڑی بہادری سمجھتا ہے۔ اور کئی علاقوں میں یہ ہے کہ صبح اٹھتے پوچھتے ہیں ہاں بیوی نے مہر معاف کیا، بیوی نے مہر معاف کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی تم سے خوش ہے، اگر بیوی نے مہر معاف نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے تم سے خوش نہیں، یہ غلط بات ہے۔
فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ نَفْسًا مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ہاں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم جب میری شادی ہو رہی تھی تو استاد محترم نے سب سے پہلے کہ تمہارے علاقوں میں یہ رواج تو نہیں ہے مہر معاف کروانے کا؟ میں نے کہا اچھا جی، مجھے تو نہ میں اپنے علاقے میں رہا ہوں نہ مجھے اتنا پتہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے علاقے میں رواج ہے، لیکن علاقے در علاقے آپ کوئٹہ اور اس طرف چلے جائیں، یہاں پر باقاعدہ کئی قبیلے در قبیلے مہر دینے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو ایسے عرب چونکہ پٹھانوں کے بہت سے معاملات عرب سے مستفاد ہیں، یعنی انہوں نے عرب سے جو ہے وہ سینکرونائز کیے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے مہمان نوازی ہے۔ تو اسی طریقے سے عرب میں بھی یہ رواج کثرت سے تھا کہ مہر نہیں دیتے تھے۔ اس کو نکاح شغار بھی کہتے ہیں، وٹا سٹا کا نکاح بھی خاص طور پہ کرتے تھے کہ میری بیٹی تمہاری بیٹی کے عوض میں چلی جائے گی، چنانچہ اس کا جو مہر ہے وہ اس کا مہر ہو جائے گا، تو نکاح شغار وٹا سٹا۔ تو فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ۔ چنانچہ اس زمانے میں اگر کوئی عورت خوش دلی سے معاف بھی کرتی ہے تو علماء کرام مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ آپ مہر ادا کر دیں اور کچھ عرصے تک اس کے پاس رہنے دیں، اس کے بعد وہ چاہے تو آپ کو دے دے، پہلے سے واپس کر دیں۔ لیکن علماء اور مشائخ کا طریقہ اور طرز یہ ہے کہ مہر ایک بار دو، پھر دوسری مرتبہ بھی دو، پھر تیسری مرتبہ بھی دو، پھر چوتھی مرتبہ بھی دو، یہ بار بار مہر دیا کرو اپنی بیوی کو، اس کو ہدیہ، اس کا دل خوش کرنے کی، لیکن بہرحال ایک دفعہ دینا تو ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں تو اس میں سے کھاؤ پیو، اس کی اجازت بھی ہے۔ چنانچہ شریعت نے جب ایک چیز کی اجازت دیتی ہے تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ معاشرے کا رواج ایسا ہو چکا ہے کہ شریعت کی اس اجازت میں جو لفظ طبنا ہے، لفظ طبنا ہے، اس کو لوگوں نے نہیں سمجھا، بس اس کو بس اپنی یہ سمجھ لیا کہ بس چونکہ ہو گیا تو شریعت نے اجازت، طبنا لکم، طبنا لکم کا مطلب خوش دلی سے، خوش دلی سے چھوڑ دیں۔ تو پھر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ آیت نمبر 5 ہے، بڑی اچھا مضمون ہے اس آیت کے اندر، تحفظ اموال یتامہ۔ میں نے موضوع لگایا ہوا ہے حکم نمبر 4۔ حکم نمبر 4 کے 6 اجزاء یعنی 6 پارٹس ہیں اس کے۔ تو اموال یتامہ کا تحفظ یعنی یتیم کا مال آپ کس طریقے سے محفوظ رکھیں گے۔ چنانچہ اس کا پہلا جز یعنی پہلا پارٹ یہ ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ پہلا حکم یہاں تک ہے، اب اپنی بیاض میں نشان لگا سکتے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، جو یتیم تمہارے پاس ہیں ان میں جو نا سمجھ ہیں، سفہاء جو نا سمجھ ہیں، وَلَا تُؤْتُوا مت دو جو نا سمجھ قسم کے یتامہ ہیں، اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، ان اموال کو لکم جن کو اللہ جعل اللہ بنایا ہے، ایک منٹ اس کو ذرا سمجھیں، ان اموالکم ان مالوں کو التی جعل اللہ لکم قیاما، جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ اصل حکم بس اتنا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَ، ٹھیک ہے، اصل حکم بس اتنا ہے۔ آگے مال کی تعریف ہے کہ وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے سرمایہ بنایا۔ چنانچہ مال ایک اچھی چیز ہے، مال ایک پسندیدہ چیز ہے، اللہ رب العزت نے اس کو خیر سے تعبیر فرمایا، لیکن بہت سے لوگ اس کے شر میں مبتلا ہوتے ہیں، مال کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور مال کے حاصل کرنے کے لیے بہت غلط قسم کے راستے اختیار کرتے ہیں، ناجائز اور حرام قسم کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں ایک ایسا معاشرہ رہتا ہے
جو کہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، جو بالکل عقل سے نابلد ہو جاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں سے کچھ ہمارے خاندان میں پریشانی تھی، تو مجھے سامنے ایسے ایسے حقائق کھلے کہ میں عقل دھنگ رہ گئی۔ کوئی اتنا ظلم بھی کسی پہ کر سکتا ہے، اف، صرف پیسہ کمانے کے لیے، صرف دولت کے لیے۔ لیکن مال کو اللہ رب العزت نے پیچھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سرمایہ بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک تو یہ بات، دوسری بات، اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے سرمایہ بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یتیم کے یہ پیسے ہیں اور یہ میں نے سنبھال کے رکھ لی اور اس میں سے 1 روپیہ نکالا، اس سے یتیم کو روٹی دی، 2 روپیہ نکالا، اس سے یتیم کو روٹی، 3 روپیہ نکالا، اس سے یتیم کو روٹی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے اس مال کو سرمایہ میں لگا دیتے تھے، اور سرمایہ میں لگانے کے بعد اس مال کو یتیم کے حوالے کرتے تھے۔ سرمایہ میں لگانے کے بعد اتنا مال ہو جاتا تھا تو اس کو یتیم کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس کو ذرا آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں بھی آ رہا ہے۔ چنانچہ ان کا جو سارا مال ہے، یہ سارا مال یتیم کا ہے، اس سارے مال کو سرمایہ پہ لگائے گا۔ سرمایہ پہ لگانے کے بعد وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اسی میں سے ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ پہناؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ تیری وجہ سے دیکھا ہمیں اتنا کرنا پڑ رہا ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن ان سے اچھی بات کرو، ان سے اچھی بات کرو، ان سے خوش دلی سے بات کرو کہ ان کا دل دکھا ہوا ہے، ان کے دل میں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ میرے والد کے بعد یہ جلات میرے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا حکم ہے، وَارْزُقُوهُمْ، ان کے مال میں سے ان کو کھلاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم، جب تک وہ کم عقل ہیں ان کو مال نہیں دینا۔ اس کے بعد اگلا تیسرا حکم دیکھیں جی، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، دیکھیں ذرا اس کو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا عُمْرَ النِّكَاحِ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچے۔ حتی اذا بلغوا عمر النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچے، یعنی جب تک وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو آزماتے رہو کہ یہ کیسے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو 10 روپے دیے، جاؤ بیٹا فلاں چیز لے کے آؤ، ان کو 20 روپے دیے، جاؤ بیٹا فلاں چیز لو، ان کو 100 روپے دیے، جاؤ بیٹا اس سے کاروبار کرو، کو 1000 روپے دیے، اس سے کہا، ان کو دکان پہ لگا دیا اپنے ساتھ، ان کو کسی کاروبار پہ کھڑا کر دیا، کوئی چیز بیچنے کے لیے بھیج دیا، کہ ان کو آزماتے رہیں کہ واقعتاً اس بندے میں سمجھ پیدا ہو چکی ہے یا نہیں پیدا ہوئی۔ یاد رکھیں، بچوں میں سمجھ پیدا ہونے کی عمر مختلف ہوتی ہے، وہ سمجھ پیدا ہونے کی عمر بلوغت کے قریب دائیں بائیں ہوتی ہے، جب ان کو باہر کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ آج ویڈیو گیم نے تباہ کر دیا، موبائل فون نے ہماری جنریشن کو تباہ کر دیا۔ ان کو باہر کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو باہر کے حالات کی سمجھ نہیں ہوتی، ان کو باہر سے سودا خریدنے کی، باہر سے سامان خریدنے کی، باہر کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بندہ میرے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتا ہے، کوئی بندہ میرے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ان کو پریکٹیکل کرانا چاہیے، ان کو گھر سے باہر کچھ ایسے ان سے معاملات کروانے چاہیے۔ چنانچہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب تک وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، اس وقت تک ان کو آزماؤ۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، فَإِنْ آنَسْتُم، بس پھر اگر، فَإِنْ، اگر، آنَسْتُم، تم محسوس کرو، آنس محسوس کرو، تم، فَإِنْ آنَسْتُم، پھر اگر تم یہ محسوس کرو، منہم، ان میں، رشدہ، کہ ان میں سمجھ آ چکی ہے۔
جب یہ محسوس کر لو کہ اب یہ اپنا مال ضائع نہیں کرے گا تو فدفعوا الیہم اموالہم، فدفعوا الیہم اموالہم، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ چنانچہ بچوں کو جو پاکٹ منی دی جاتی ہے وہ اسی لحاظ سے دی جاتی ہے تاکہ بچوں کو اپنا پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو۔ ان کو اپنا پیسہ خرچ کس طریقے سے کرنا ہے ان کو سمجھانا چاہیے، جوڑنا، پیسہ تمہیں جوڑنا بھی چاہیے، تمہاری جیب خرچ اتنے ہیں، اس میں سے اتنا خرچ کرو، اتنا استعمال کرو، تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے۔ ان کو جیب خرچ بھی دینا چاہیے، ان کو کبھی کبھار انعام بھی دینا چاہیے کہ بیٹا اس پیسے کو خرچ کرو، دیکھو کیسے خرچ کرنا ہے۔ ان کو سمجھ میں آئے کہ میرے رشتہ داروں میں تقریباً تو فدفعوا الیہم اموالہم۔ ہاں، اللہ اللہ اللہ، چلیں جی آگے چلیں۔ فدفعوا الیہم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا۔ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم۔ جب تم محسوس کرو کہ یہ لوگ رشد کی عمر تک پہنچ چکے ہیں تو فادفعوا إليهم أموالهم، تو ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا حکم ہوگا۔ چوتھا حکم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها، مت کھا بیٹھو، ہا اس مال کو، ولا تأکلوها، مت کھا بیٹھو اس مال کو، اسرافاً فضول خرچی سے، وبدارن اور جلدی سے، یہ سوچ کر ان یکبروا کہ یہ لوگ بڑے ہو جائیں گے تو مال ان کو دینا پڑے گا، یعنی ان کا مال نہ کھاؤ۔ یہ کھانے کی، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مال کھاتے تھے، ان کے مال کو استعمال کرتے تھے اور اس میں سے کھاتے تھے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے یہ مال ختم ہو جائے تاکہ ہمیں ان کا مال دینا نہ پڑے۔ اس کی کیا وجہ تھی وہ اگلے پوائنٹ میں سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا، ٹھیک ہے جی، یہ من کان غنیًا، یا من کان غنیًا، جو شخص غنی ہے، فلیستعفف، تو وہ نہ کھائے، ومن کان فقیرًا، اور جو شخص فقیر ہے، فلیاکل، تو وہ کھائے، بالمعروف، مناسب طریقے سے۔ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، ایک کھانا بنایا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ یتیم کا مال ہے اور اس کو سرمایہ میں لگایا جاتا تھا، اس مال کو بڑھایا جاتا تھا۔ اب ایسا تھا کہ جو مال سرمایہ پہ لگایا ہے تو جس بندے نے لگایا ہے وہ کہتے بھی اس میں میرا حصہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ میں ساری اس کے مال کے اوپر میں ساری محنت کروں تو میرا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنا حصہ جو منافع کا مل رہا ہے اس کو کھا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ ظاہر بات ہے جب منافع ہے تو پھر نقصان بھی ہے، تو ایسا اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا، تم جو اتنا حصہ لے کے کھاتے ہو تو اس کو ایسا فضول خرچی سے نہ کھاؤ، اور ایسے جلدی جلدی کر کے نہ کھاؤ کہ سارا مال ختم ہو جائے ان کے بڑے ہونے سے پہلے، بلکہ من کان غنی، تم میں سے جو غنی ہے، پر یہ وہ کھائے ہی نہیں، وہ لے ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس اپنے پیسے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو لینے کی۔ من کان فقیرا، اور جو فقیر ہے، فلیاکل بالمعروف، جو کھائے تو معروف طریقے سے کھائے۔ وٹ از معروف ہے، معروف کیا ہے جی، معروف کیا ہے ذرا سمجھیں۔ مجھے میں اپنا کیا بتاؤں جی، فلاں مولانا صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، نام بتاتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ نے عرض کیا کہ حضرت ہماری مسجد ہے، آپ نے یہاں بیان کے لیے آنا ہے، تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، آپ ٹکٹ بھیج دیں میں آ جاؤں گا۔ تو اب مولانا طارق جمیل صاحب جب آئیں گے تو وہ آپ ان کو کہیں گے کہ آپ آئیں گے ملتان سے، ہم جب ملتان سے آتے ہیں تو ہم لوگ زکریا ایکسپریس کی اکانومی کلاس میں آتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اکانومی کلاس کا ٹکٹ دیں گے۔ یہ معروف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ معروف نہیں ہے۔ وہ
جس لیول پہ سفر کرتا ہے اس کو اس لیول پہ سفر کرنا چاہیے. سمجھ رہے جی؟ یہ ہے معروف. سمجھ؟ معروف یہ ہے. ایک شخص ہے، آپ اس کو اپنے کام سے بلا رہے ہیں. کہاں سے بلا رہے ہیں جی؟ دوسرے شہر سے بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ کراچی آتا رہتا ہے، پشاور سے کراچی آتا رہتا ہے. آپ نے کہا جی آ جاؤ ہمارے کام. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، جب میں نے آپ کے کام سے آنا تو مجھے کرایہ آپ کو دینا پڑے گا. اب وہ آتا ہے بس پہ بیٹھ کے، بس کا کرایہ ہے 3000 روپیہ. کہتے ہیں نہیں جی، میں چونکہ آپ کے کام سے آ رہا ہوں تو لہٰذا مجھے جہاز پہ آنا ہے، لہٰذا آپ آرام سے مجھے 20,000 روپے جمع کرائیں. کہ میں یہ معروف نہیں ہے. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر فرمایا کرتے تھے تو ٹکٹ لیتے تھے 3rd کلاس کا. یعنی 3rd کلاس کی ٹکٹ کی قیمت تھی 1 روپیہ، اور حضرت خود اکانومی کلاس میں سفر کرتے تھے تو 1 روپیہ وصول کرتے تھے اور 1 روپیہ اپنی جیب سے ڈالتے تھے. کہتے معروف یہ ہے کہ نارملی میں سفر اس پہ کرتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے اس وقت کچھ ایسا عارضہ لاحق ہے تو اس وجہ سے میں اس میں سفر کر رہا ہوں. پھر جب حضرت کی طبیعت میں ضعف آیا تو حضرت اکانومی کلاس کا ٹکٹ لیتے تھے اور اکانومی کلاس میں ہی سفر کرتے تھے. پھر بعض مطلب ایسا ہوا کہ اکانومی کلاس میں جگہ نہ تھی تو حضرت نے فرمایا چونکہ معروف یہی ہے کہ میں اکانومی میں سفر کرتا ہوں، میں 1st کلاس میں سفر نہیں کرتا، تو حضرت نے فرمایا کہ اب چونکہ مجھے وہاں جانا پڑ رہا ہے تو لہٰذا میں 1 روپیہ اپنی طرف سے ڈالوں گا اور 1 روپے کا مزید ڈال کے تو میں 2 روپے جو میزبان ہے اس کی طرف سے اور 1 روپیہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. چنانچہ میں نے دیکھا ہے، بہت مجھے افسوس ہوتا ہے. ہمارے ماشاء اللہ کئی ایک ساتھی ایسے ہیں جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور بھی ان کو لے کر جائے. کئی اس وقت علماء کرام ہیں جو مختلف ممالک میں جاتے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے پوچھا جی، کہنے لگے جناب عام طور پہ تو اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا بلاتا ہے تو پھر 1st کلاس میں سفر کرتے ہیں. چنانچہ اور 1st کلاس کہتے جی 1st کلاس کی ٹکٹ تو اتنی مہنگی ہے اور میں تو اکانومی کا سفر کرنے والا ہوں. کبھی ایسا یعنی مفت میں اگر آپ سفر کریں تو آپ 1st کلاس کا ٹکٹ لیتے ہیں اور اپنے جب پیسوں سے سفر کرتے ہیں تو آپ اکانومی کلاس کا ٹکٹ لیتے ہیں. یہ بالکل نامناسب ہے. تو من کان فقیرا فلیأکل، عام طور پہ کھاتا ہے دال روٹی، عام طور پہ کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہے، لیکن جب کسی دوسرے کے پیسے ہیں تو اب تو جی ہم نے تو بٹیر کھانے ہیں. عام طور پہ کھاتا ہے کوئٹہ مدینہ ہوٹل میں، لیکن جب کسی دوسرے کے پیسے تو اب تو ہم نے جناب رمادہ قبلہ میں جانا ہے، اب تو ہم نے فلاں جگہ پر. من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. امید ہے اللہ کرے بات سمجھ میں آ گئی ہو. یہ 5ویں بات ہوگی جی. 6ٹھی بات، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بھی بنا لو. یعنی ساری لکھت پڑھت ہو جانی چاہیے کہ اس کا اتنا حصہ تھا، اس کے اتنے پیسے تھے اور میں نے اس کو یہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہاں پہ یاد دہانی کرا دی، تم کسی کو اکاؤنٹس میں گھما بھی دو تو زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ حساب دینے کے لیے کافی. بس آج ہم یہاں تک پڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ کل ہم پڑھ سکیں گے عصر کے بعد نہ ہو تو مغرب کے بعد. دیکھیں اگر کوئی ساتھی آگے تو میں مجبور ہوں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم 10-15 منٹ کی کلاس، ہم 10-15 منٹ کا درس کر لیں تو انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.